نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، گزشتہ اسباق میں مرزا غلام قادیانی کے کفر و ضلالت کی وجوہات اور اسباب بیان کیے جا رہے تھے کہ مرزا قادیانی اللہ رب العزت کی توہین کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے انکار کی وجہ سے، نبوت کے دعوے کی وجہ سے اور محمد الرسول اللہ ہونے کے دعوے کی وجہ سے، حضرات انبیاء کی گستاخی کی وجہ سے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کے انکار کی وجہ سے اور سیدہ مریم صدیقہ پر تہمت لگانے کی وجہ سے کافر ہے۔ اس کے علاوہ بھی مرزا قادیانی کے کفر اور ضلالت کی بہت سی وجوہات ہیں جن کو تفصیلی کورس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ ابھی ہم مرزا قادیانی کے دیگر عقائد کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے چونکہ محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے مرزا قادیانی نے اپنی قوم کو یہ عقیدہ دیا کہ میری بیوی نصرت جہاں بیگم یہ ام المومنین ہے، نعوذ باللہ، اور اس کا کردار اور مقام وہی ہے جو سیدہ خدیجہ کا کردار اور مقام ہے۔ اور اس شخص نے اپنے ماننے والوں کو صحابی کہا اور دعویٰ کیا، من داخلہ فی جماعتی داخلہ فی صحابتی سیدی خیر المرسلین، کہ جو میری جماعت میں داخل ہوا وہ در حقیقت حضور کے صحابہ کی جماعت میں داخل ہو گیا۔ اسی وجہ سے قادیانی طبقہ مرزا قادیانی کو دیکھ کر مرزے کی ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو صحابی کہتے ہیں اور ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ لگاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ قادیانیوں نے ایک کتاب چھاپی ہے جس کتاب کا نام 313 اصحاب صدق و وفا ہے۔ اس کتاب کے پیش لفظ میں مجلس انصار اللہ کا ڈائریکٹر یہ لکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ کو 2 بار دنیا میں بھیجے گا۔ ایک بار تو محمد مکہ میں عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور دوسری بار محمد نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی صورت میں قادیان میں آئے ہیں۔ اور پھر اسی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ پہلی بار جب محمد آئے تو ان کے دیکھنے والے صحابی بنے اور 313 کو خاص مقام ملا۔ اب یہ جو مرزا آیا ہے اس کی بھی 313 چیلوں کا خاص مقام ہے۔ پھر اس کتاب کے اندر ان 313 چیلوں کا نام ہے، تعارف ہے، اور ہر ایک کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہے، جیسے منشی جلال الدین رضی اللہ عنہ، سیٹھ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ تو مرزا قادیانی محمد ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے چیلوں کو صحابی کا، اور مرزا بدبخت اپنی باتوں کو حدیث کہتا ہے، اپنے کاموں کو سنت کہتا ہے، اور اپنے خاندان کو نصرت جہاں کی اولاد کو کہتا ہے کہ یہ اہل بیت ہے۔ مرزا بدبخت جمیع صحابہ کی توہین بھی کرتا ہے، اور صحابہ کی توہین میں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر جس طرح اس نے الزام لگایا اور توہین کی ہے، دل کانپتا ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 19، اس کے صفحہ نمبر 194 پر مرزا لکھتا ہے، تمہارا ورد تو صرف حسین ہے، کیا تو انکار کرتا ہے؟ بس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے کہ کستوری کی خوشبو کے پاس گوں کا ڈھیر یعنی نعوذ باللہ ذکر حسین ہے۔ اب یہ خود کو کستوری کی خوشبو کہہ رہا ہے اور نواسہ رسول حضرت حسین کو نعوذ باللہ گوں کا ڈھیر کہہ رہا ہے۔ اور اس روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 477 پر لکھتا ہے کہ میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے، سو حسین ہر وقت میری جیب میں ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا ورد تو صرف حسین ہے، حسین دشمنوں کو کشتا ہے اور میں خدا کا کشتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس نے تمام صحابہ کی توہین کی ہے۔ اور پھر مرزائی عام طور پر مسلمانوں کے سامنے کہتے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، اور اپنے عقائد چھپا کر مسلمانوں کو کلمہ پڑھ کے دکھاتے ہیں، اپنے عقائد چھپا کر مسلمانوں کے سامنے اسلامی آسمانی کتاب قرآن کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو بھئی قرآن کو مانتے ہیں، پھر تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ آپ قادیانیوں کے گھروں میں جائیں تو انہوں نے قرآن مقدس رکھا ہوتا ہے،
ان کی عبادت گاہوں میں جائیں تو قرآن مقدس موجود ہوتا ہے، اور یہ عام آدمی کو کہتے ہیں، عام مسلمان کو کہتے ہیں کہ ہم بھی تو قرآن کو مانتے ہیں، ہم بھی اسی کتاب قرآن کو پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ اور حقیقت کیا ہے کہ قرآن کو ماننے کا مطلب ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا جائے، اور آخری وحی اور آخری کتاب مانا جائے، پھر اس کتاب کو حجت مانا جائے، قطعی مانا جائے، اور اس پر غیر متزلزل ایمان رکھا جائے۔ جبکہ مرزا قادیانی کا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب نہیں ہے، قرآن آخری آسمانی کتاب اور آخری وحی نہیں ہے، بلکہ جو مجھ پر وحییں اتری ہیں، جو مجھ پر کتاب اتری ہے، یہ آخری کتاب ہے۔ چنانچہ قادیانی آج بھی تذکرہ نام سے ایک کتاب چھاپتے ہیں، اس تذکرے کے شروع میں دیکھیں تو کتاب کی اس تذکرے کے شروع میں لکھا ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس۔ وہ اس کتاب کو قرآن کے بعد اللہ کی کتاب مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر اسی کتاب کے یعنی تذکرہ کے صفحہ نمبر 77 پر مرزا قرآن کے بارے میں لکھتا ہے، قرآن مجید یہ خدا کی کتاب ہے اور میرے منہ کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر روحانی خزائن جلد نمبر 3 میں لکھتا ہے، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں تو گندی گالیاں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر یہ شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حجت ماننے سے بھی انکاری ہے، اور پھر حدیث پاک کی توہین بھی کرتا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 140 پر مرزا قادیانی کی عبارت عقیدہ نظریہ موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے دعوے کی بنیاد وہ حدیث نہیں ہے بلکہ قرآن ہے، اور وہ وہی ہے جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے۔ ہاں، تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں۔ اور پھر آگے لکھتا ہے، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس شخص کی نگاہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نعوذ باللہ یہ مقام ہے کہ پہلے کہتا ہے کہ میری وحی کے مقابلے میں میری وحی کے مقابلے میں حدیث آئے تو میں حدیث کو نہیں لیتا، حدیث کو تو ردی کی طرح پھینک دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر یہ شخص مکہ مدینہ کا بھی گستاخ ہے، حرمین شریفین کی بھی توہین کرتا ہے۔ مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 352 پر لکھتا ہے، لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ قادیان میں نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطرہ ہے، نعوذ باللہ۔ وہ قادیان آنے کو مکہ جانے سے بڑا ثواب سمجھتا ہے، اور مرزا قادیانی نے اپنی قوم کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ جیسے مکہ حرم ہے، جیسے مدینہ حرم ہے، وہ حرمین شریفین ہے، ایسے قادیان بھی حرم ہے۔ اس کا شعر در سمین صفحہ 56 پر موجود ہے، زمین قادیان اب محترم ہے، ہجوم خلق سے عرض حرم ہے۔ تو یہ مرزا قادیانی کے کچھ عقائد و نظریات ہیں جن کی وجہ سے علماء نے قادیانیوں کو کافر کہا ہے، علماء نے قادیانیوں کو مرزے کے ماننے والوں کو گمراہ کہا ہے۔ باقی قادیانی مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ قادیانیوں کا مسلمانوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، قادیانی اہل ایمان اہل اسلام کو کیا سمجھتے ہیں، اور ان کافروں میں اور دیگر کافروں میں کیا فرق ہے، یہ تفصیلاً اگلے سبق میں پڑھا جائے گا۔